الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور یہ آیت اچانک ہی میرے سامنے سے آ گئی، اور میں نے اس کو 1-2 مرتبہ پڑھا، تو میرے خیال میں جو اس کا مطلب مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ مجھے نہیں پتہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس میں کیا ہوگا، میں صرف یہ بتانے لگی کہ یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، میری زندگی میں اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا انسان، من دعاء الخیر، بلائی کی دعا سے، یعنی انسان اپنے لیے بلائی کی دعا تو ہر وقت کرتا رہتا ہے، اس سے نہیں تھکے گا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میں ہر وقت دعا کرتی رہوں گی، اللہ بہتر مستقبل کی دعا کرتی رہوں گی، یا اللہ مستقبل میں مجھے یہ آ جائے، یہ آ جائے۔ لیکن جہاں پر ہم نے اپنے مستقبل کے لیے اتنی زیادہ خواہشیں رکھی ہوتی ہے کہ ہمارے مستقبل میں ہمیں یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، 100% ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کامیاب ہوگا، ہم کیوں نہیں 1% سوچتے کہ ہمارے ساتھ ناکامی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں آزمائش بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں اس چیز کے بارے میں، اور ہم کیا کرتے ہیں، بلائی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بلائی کی دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ تیار بھی رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بلائی کی دعا کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی بلائی جو ہے وداؤٹ آزمائش نہیں ملے گی، جو آپ کی بلائی ہے وہ تو آزمائش کے ساتھ ہی ملے گی، انعام ہمیشہ آزمائش کے ساتھ ملے گا۔ ہم اگلی اس کے چلتے ہیں، آگے دیکھیں جو آیت ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، وَإِن مَسَّهُ، کہ اگر اس سے پہنچتا ہے الشَّرُّ کی جگہ پر شر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شر کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی کوئی بھی شر جو ہمارے اندر آ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہمیں آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، امتحانوں میں کامیابی نہیں ہوئی، کوئی چیز جس کے بارے میں سوچا تھا وہ ہمیں نہیں ملی، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اسی چیز کو لے کر اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، ہم باقی جو ہمیں 100% چیزیں ملی ہوں گی نا، ہم اس پر غور نہیں کریں گے۔ وہ جو ایک چیز ہمیں نہیں نہ ملی، اس پر ہم اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اوور تھنکنگ کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کا ایک شر بن جاتی ہے، اور وہ شر کیا کرتا ہے، ہمارے اندر مایوسی ڈال دیتا ہے، اور مایوسی کیا کرتی ہے، ہمیں ایک ڈپریشن والا انسان بنا دیتی ہے۔ آج ہماری نوجوان جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا ڈپریشن میں کس وجہ سے اس میں جا رہے ہیں، ڈپریشن میں، کیونکہ ہمارے اندر مایوسی بہت ہے۔ مایوسی کہاں سے آ رہی ہے، ہمارے اندر کے شر سے آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے اندر کا شر دبانا نہیں آ رہا، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے اندر کا شر جو سٹارٹ ہو، اس کو اسی وقت دبا دیں، نہ ہی شر سٹارٹ ہو، نہ ہی ہمارے اندر مایوسی پیدا ہو اور نا امیدی پیدا ہو۔ زندگی تو ایک امید سے وابستہ ہے، ساری لائف، ساری زندگی ایک امید ہے۔ نماز، عبادت، اسلام، ہر جگہ ایک امید ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹے۔ مایوسی تو ہے ہی ابلیسیت۔ شیطان کا جو پہلا وار ہوگا وہ کرے گا ہمارے اندر شر پیدا کر کے ہمیں مایوس کرے گا۔ مایوسی میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل کم ہو جاتی ہے، اور مایوسی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا سوچنا ہے، کہاں غور و فکر کرنا، نہیں، بس جو راہ شیطان نے دکھائی اس راہ پر ہم چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مایوسی کو، نا امیدی کو، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کا شر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو کہہ دے کہ تمہارے اندر تو شر ہی بڑا ہے، ہمیں بڑا غصہ لگے گا کہ ہمارے اندر تو شر ہے ہی نہیں، ہم تو جیسے بڑے نیک پرہیز ہیں، پر نہیں، ہم تو اپنے اندر شر کی بوریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ شر موجود ہے، اور یہ شر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہمارے اندر کا۔ کیسے ختم کریں؟ اس کو ختم کریں گے جیسے یہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوا، ہم اس کو جڑ سے اکھیڑ کر باہر پھینکنا ہوگا ہمیں اس شر کو۔ جب اندر کا شر ختم ہوگا تو روشنی خود بخود اندر داخل ہوگی۔ خداڑا اپنے اندر کا شر ختم کرے۔ اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے
اوور تھنکنگ کے طور پر اس کو وہیں پر ختم کر دیں۔ ختم کیسے کریں؟ اسی وقت زبان پر ذکر لے آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ جب یہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، آپ کی اوور تھنکنگ جو ہے، جس راہ پر شیطان آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، وہ خود بخود ہی کنٹرول ہوتی جائے گی۔ یہ ایک میڈیسن ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی۔ تو یہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، یہ آپ کے اندر کے شر کو ختم کر دے گا۔ تو جس طرح انسان بھلائی کی دعا کرنے سے نہیں نہ تھکتا، تو اس سے جب تکلیف پہنچتی ہے نا، تو مایوس اور نا امید ہونے کی بجائے اس کو اپنے شر کو ختم کرنے سے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم اپنے شر کو ختم کریں گے اور اپنے اندر کے شر کو پہچانیں گے کہ ہمارا شر ہے کیا۔ ہر ایک کا شر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک شر نہیں ہوتا۔ تو اس کو پہچانیں اور اپنے شر کو ختم کریں۔ اللہ پاک ہمیں شر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔